یہاں پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ایک جھوٹا پروپیگنڈا، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بڑے بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ابھی آج میں اگر اس چیز کے لیے فوراً سردار اختر مینگل صاحب ہمارے قابل احترام ہیں، بڑے لیڈر ہیں، آغا حسن صاحب ایک MNA ہیں، ان کو ابھی اگر میں فوراً گرفتار کروا دوں، سب سے پہلے آپ لوگ میرا گریباں پکڑیں گے کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ چیز کیا اور ان کو گرفتار کیا ہے۔ ہم ایک تحقیقات کرتے ہیں، ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس میں ملوث ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ FIA اپنے کام کر رہی ہے، FIA نے بہت سے اکاؤنٹس بلاک بھی کیے ہیں، بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن یہ اکاؤنٹس اکثر باہر ملک سے چلتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ لوگ جو ہے خواتین کو اٹھانے میں ملوث ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، پھر یہ عہدہ جو ہے وزیر داخلہ کا میرے ساتھ ہے، ہم بلوچ ہیں، ہمارے DNA میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو کوئی آپریشن ہوتا ہے، دہشت گردوں کے جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان سے ہمارا مقابلہ ہے، ان سے ہماری جنگ ہے، وہ ہمارے ملک کی دشمن ہیں، ہمارے ملک کے خلاف غیر کے کہنے پر جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن کسی کی عورت کو نہ کسی ایجنسی نہ ادارے کو اجازت ہے اٹھانے کی، نہ کوئی اس طرح کا کوئی حرکت کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنی سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو ہے سیاست عورتوں کو استعمال کر کے، عورتوں کا نام استعمال کر کے اپنی سیاست کو آگے لے جائیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک تنظیم جو دہشت گردی میں ملوث ہے، ملک کے خلاف جو ہے بیرون ملک سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس میں ایک ڈاکٹر نسیم نامی شخص نے جو ہے 28 اکتوبر کو ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بولان سے کچھ عورتوں کو اٹھایا گیا ہے۔ اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ 15 اکتوبر کو ایک ودود ساتکزئی نامی شخص نے اپنی بہنوئی کو جو ہے وہاں قتل کیا تھا، جس کے ورثاء نے اس کے اوپر اور اس کی 2 بہنوں کے اوپر FIR درج کیا تھا، لیکن پھر بھی پولیس نے، CTD نے، حکومت نے، سب نے محتاط انداز سے کام لیتے ہوئے تھوڑا احتیاط سے کام لیا کہ عورتوں کا نام اس میں ہے، عورتوں کو اس میں تھوڑا تسلی سے کام کو کیا جائے تاکہ عورتیں اس چیزوں میں نہ آئیں۔ لیکن متاثرہ خاندان کی جو FIR تھی اور ان کا عقدہ جو FIR کاٹتے ہیں، ان کے FIR کوئی قانونی وہ ہوتی ہے، تو اس کے مطابق ان کو FIR میں درج ہونے کے باعث گرفتار کیا گیا، ان کو جو ہے تفتیش کی گئی اور وہ جو ہے ضمانت ہو گئے اور اپنے گھر بھی چلے گئے۔ لیکن ان کو یہ ٹویٹ کیا گیا کہ ان کے بھائی کے شعبے میں جو بیرون ملک ہے اس کے شعبے میں چھاپہ مار کر ان کو اٹھایا گیا ہے۔ ان کو بالکل نہیں اٹھایا گیا تھا، ان کا نام FIR میں ایک قتل کیس میں تھا۔ قتل کا کیس جو ہے کوئی بھی اگر کر لے کوئی قتل، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، جرم ہوتا ہے، اس کو ضرور شامل تفتیش کیا جاتا ہے، اس سے تفتیش کی جاتی ہے۔ اس آڑ میں، اس FIR کی آڑ میں سوشل میڈیا میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس میں عورتوں کو خدا نخواستہ فورسز نے اٹھایا ہے۔ فورسز بھی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں ان کے خون میں بھی یہی DNA جو ہمارے آپ کے ہیں کہ عورتوں کا جتنا عزت احترام ہمارے یہاں ہے وہ کہیں اور ہے ہی نہیں، اور کسی کو اجازت بھی نہیں ہے، حکومت کی جانب سے کسی فورس کو اجازت نہیں ہے کہ بے گناہ طور پر کسی آپریشن میں کسی دہشت گرد پر حملہ کیا جائے اور اس کے عورتوں کو اٹھایا جائے۔ یہ صرف اور صرف دنیا میں ہمارے فورسز کو بدنام کرنے کے لیے اور ہماری فورسز کے اوپر غلط ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہ خدا نخواستہ ہم عورتوں کا بھی خیال نہیں رکھتے اور ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو متاثرہ خاندان کے FIR کے
تحت ہی ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تفتیش کی گئی، عدالت سے ان کی ضمانتیں ہو گئی. وہ خواتین جو ہیں اپنی گھروں میں موجود ہیں. دوسرا جو ہوا بولان والا واقعہ. بولان واقعے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے سوشل میڈیا میں بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل صاحب قابل احترام ہیں، ایک سیاسی لیڈر ہیں، لیکن سیاست اپنی جگہ پر ہے اور حقائق اپنی جگہ پر ہیں. ان کے ایم این اے کی طرف سے، آغا حسن کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آئی جی صاحب سے ملاقات کی گئی ہے، پھر جو ہے ڈی آئی جی صاحب سے ملاقات کی گئی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ عورتیں جو ہے رہا ہوئی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے عورتیں نہ میں نے باہر ملک میں ہوتے ہوئے اپنے پولیس سے، اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، اپنے تمام خفیہ اداروں سے، سب سے معلومات حاصل کی ہیں کہ ایسی عورتیں آپ لوگ کے اس میں ہیں. کسی نے بھی یہ عورتیں نہ کسی کے حوالے کیے ہیں، نہ کسی نے یہ کسی کے کہنے پر چھوڑے ہیں، نہ کسی ادارے نے کسی سے مل کر ان کو چھوڑا ہے. یہ عورتیں جو ہے آغا حسن صاحب جو ہیں خود انہوں نے اٹھا کر آئی جی آفس لے گئے ہیں کہ عورتیں برآمد ہوئی ہیں. وہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کہاں سے انہوں نے برآمد کیے ہیں، یہ اٹھائی کس نے ہے، کس نے نہیں اٹھائی ہے. وہ عورتیں ابھی بھی اپنے گھر میں موجود ہیں. ان کو نہ رہا کرنے میں کسی پولیس کا کام ہے، نہ ڈی آئی جی کا کام ہے، نہ آئی جی کا کام ہے. وہ انہی کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ کہاں سے لائے ہیں اور کہاں سے. اسی وقت جو ہے عورتیں وہ برآمد ہوتی ہیں، اسی وقت اسی ٹائم. نہ کسی اخبار والے صحافی کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے برآمد ہوئی ہے، نہ حکومت کو پتہ ہے. اسی ٹائم جو ہے وہی بیرون ملک سے ٹویٹ آ جاتی ہے کہ یہ عورتیں جو ہے چھوڑی گئی ہیں سرکار کی طرف سے. بالکل ان کو نہ سرکار نے پکڑا ہے، نہ ان کو سرکار نے چھوڑا ہے. اس کا جواب آغا حسن صاحب دیں کہ وہ ان کو کہاں سے لائے ہیں. آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ مرکز میں بھی اور یہاں بھی وہ حکومت میں ہمارے ساتھ بھی شامل ہیں، حکومت کا ایک حصہ ہے، اور مرکزی حکومت میں تو وزارتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس چیز کی بالکل میں تردید کرتا ہوں کہ وہ نہ ڈی آئی جی صاحب کے کہنے پر، نہ ڈی آئی جی صاحب کے کہنے پر، نہ ان سے ملاقات کے ذریعے رہا ہوئی ہیں. ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا جواب دے بی این پی مینگل. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برآمد کیے. ان کا جواب وہ دیں کہ انہوں نے کہاں سے برآمد کیے، کہاں سے لائے ہیں اور کہاں سے یہ عورتیں اٹھائی گئی ہیں. باقی جو ہے ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ آپریشن، آپ کو جس طرح پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کا ارنائی میں مسئلہ ہے. وہاں کے ہمارے ایک کرنل بھی مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. ہمارے لیویز اہلکار بھی وہاں شہید ہو گئے ہیں. وہاں جو ہے ایک کارکن کو اغوا کیا گیا تھا، اس سے جو ہے 15 لاکھ روپے بتہ لے کر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، جس میں ایک آپریشن ہوا. اس آپریشن کے نتیجے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، جس میں سے 5 کی لاشیں ملی. 5 کی لاشیں جو ہے دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے، اور اس میں 2 جو ہیں ہمارے اہلکار بھی شہید ہو گئے. اور باقی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاران کا واقعہ ہوا. وہاں کہا جا رہا ہے کہ بیوی اور شوہر نے جو ہے پولیس کے چاپوں سے یا پولیس کے ان کے گھر بار بار چھاپا مارنے سے جو ہے انہوں نے خودکشی کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں جو ہے پولیس رپورٹ کے مطابق، جو تحقیقات کے مطابق، لطف اللہ نامی شخص ہے، اس نے جو ہے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا. اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے خودکشی کر لی. اس کے بعد ایجاب یالانزئی جو اس کا بڑا بھائی ہے، اس کی سی ٹی ڈی کے ہاتھوں جو گرفتار بھی ہوا. اس شفقت یالانزئی جو سابق چیف جسٹس نور محمد مسکانزی کے قتل کے شعبے میں گرفتار ہے،
ان کی خالہ ہیں اس کا نام لیا جا رہا تھا. تو یہ جو ہے بندہ گرفتار ہوا ہے. یہ مسکانزی صاحب کے قتل کے شعبے میں گرفتار ہوا ہے. اور لطف اللہ نے جو ہے وہ کیا تھا, اپنی بیوی کو خود قتل کیا تھا, اس کے بعد اس نے کی تھی خودکشی. تو ایسے پروپیگنڈے جو چل رہے ہیں وہ صرف اور صرف سی ٹی ڈی کو, ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے. میں اختر مینگل صاحب سے, ان کی پارٹی سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ عقائد کی بنیاد پر باتیں کریں. آپ ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک جو ہے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں, حکومت کے بھی مزے لے رہے ہیں اور حکومت کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. اور جب آپ کی سیاست کی باری آتی ہے, آپ حکومت کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے اپنے حکومتی اداروں کو بدنام کر کے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ آپ لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی گرفتاری میں جو ہے نہ پولیس کا نہ سی ٹی ڈی کا کوئی ہاتھ ہے. یہ جہاں سے جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے وہ انہی سے ہی پوچھا جائے. جن سے برآمد ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے. ہم اپنے طریقے سے, ہمارے تمام ادارے اس چیز کی تحقیقات کر رہے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے تمام اداروں کو تحقیقات پر لگا دیا ہے کہ یہ جو عورتوں کا ڈرامہ رچایا گیا, یہ اٹھائے کس نے اور یہ لائے کس نے. یہ نہ ڈی آئی جی صاحب نے کسی کے حوالے کیے ہیں اور نہ ہی آئی جی صاحب نے کسی کے حوالے کیے ہیں. یہ جو ہے بی این پی مینگل کے ایم این اے ہیں آغا حسن صاحب, انہوں نے اٹھا کر آئی جی صاحب کے آفس لے گئے کہ یہ برآمد ہوئے ہیں.